بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دشمن کو ہماری پوزیشنوں کا علم ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ دشمن نے سامنے آنے کے بجائے ایک اور چال چلی اور نیم دائرے میں ہمارے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہی ہیلی کاپٹر جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے سروں پر سے گزر کر آگے چلا گیا تھا مجھے لوٹ کر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس مرتبہ اس کے پہلوؤں سے لٹکتی گنیں بھی گھوم کر سیدھی ہو چکی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے کمال ہوشیاری سے اپنا ہیلی کاپٹر قریباً ترچھا کرتے ہوئے اپنی گنوں کے دانے کھول دیے۔ وہ سیدھا ہمارے سروں پر دور ہی سے فائرنگ کرتا آ رہا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ ہمیں سر اٹھانے کی بھی مہلت نہ ملے، لیکن اس بیچارے کو علم نہیں تھا کہ ہم یہاں زندگی کی بھیک نہیں ایک باوقار موت مانگنے آئے تھے۔ جیسے ہی وہ ہماری واحد مشین گن کی رینج میں آیا، زمین سے گولیاں انگاروں کی صورت میں ایک قطار میں اس کی طرف لپکیں اور دوسرے ہی لمحے ایک زوردار دھماکے سے ہیلی کاپٹر پھٹ کر فضا میں بکھر چکا تھا۔ اس چوٹ نے انہیں بکھلا کر رکھ دیا۔ وہ مشکل 2 ہی منٹ بعد ہمارے مشین گن والے مورچے پر یکے بعد دیگرے راکٹوں کی بارش ہونے لگی اور دونوں مجاہد جام شہادت نوش کر گئے۔ ہماری مختصر سی جمعیت کے لیے یہ سانحہ بڑا عظیم اور دہلا دینے والا تھا۔ ہمارے نہ صرف 2 ساتھی ہم سے الگ ہو گئے تھے، بلکہ ہمارا سب سے اہم ہتھیار واحد مشین گن بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب ہمیں اپنے معمولی ہتھیاروں سے دشمن کو اندھیرا ہونے تک روکے رکھنا تھا۔ میرے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا۔ صرف ایک راستے سے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نالے کے کنارے جھاڑیوں اور پتھروں کی آڑ لے کر راہ فرار اختیار کروں۔ دوسری صورت میں دشمن ہم کو محض چند منٹوں میں ہی اس جگہ بھون کر رکھ دیتا۔ میں نے وہی کیا اور اپنے ساتھیوں کو نالے کے ایک کنارے کے ساتھ مغرب کی طرف پسپائی کا اشارہ کر دیا۔ ابھی ہمارے پہلے ساتھی نے مورچے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ مارٹر کے 2 گولے اس سے بمشکل 10 گز کے فاصلے پر گر کر پھٹے۔ دشمن نے بھی ہماری طرف سے اس ممکنہ اقدام پر نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ ہمیں مورچوں سے سر اٹھانے کی مہلت بھی دینے کو تیار نہیں۔ اس روز اپنی فوجی زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے خود پر رحم آ رہا تھا۔ میں نے سوچا الہی ہم کیا یوں ہی چیونٹیوں کی طرح مسلے جائیں گے؟ اپنے دل میں کچھ کر گزرنے کی حسرت لے کر مر جانے سے بڑی موت شاید اور کوئی نہ ہوگی۔ کمانڈو موت سے نہیں ڈرا کرتے، لیکن کچھ کر کے مر جانے میں جو مزہ ہے اس کا احساس ہی روح پرور ہوتا ہے۔ اس لمحے شاید قدرت کو بھی ہماری بے بسی پر رحم آ گیا۔ اچانک ہی مغرب کی سمت سے 3 شاہین اس طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کی داڑوں کے ساتھ ہی دشمن کی فائرنگ رک گئی۔ وہ لوگ اس طرح شاید شاہینوں کو اپنی موجودگی سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ پاکستان ایئر فورس نے ابھی ہمیں بلایا نہیں۔ انہیں علم تھا کہ یہاں کمانڈوز کی مختلف ٹولیاں دشمن کے جبڑوں میں پھنسی ہوئی ہیں، جہاں سے انہیں نکالنے کے لیے محض آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ کے وقفہ سے مختلف فارمیشن اس طرف آ رہی تھیں۔ اس فارمیشن کا ٹارگٹ تو شاید کوئی اور ہوگا، لیکن راستے میں مفت کا شکار دیکھ کر ان کی بھی رال ٹپکی۔ میں نے ایک سٹار فائٹر 104 کو فضا میں کلا بازی کھا کر زمین کی سمت جھکتے ہوئے محسوس کیا اور دوسرے ہی لمحے وہ ہمارے سروں پر تھا۔ جاں باز نے طیارہ انتہائی کم بلندی پر لا کر دشمن اور اس کے سروں پر ایک چکر کاٹا۔ دشمن نے میری توقعات کے عین مطابق ایسی غلطی کر دی جو اس کی موت کا پروانہ بن گئی۔ کسی بیوقوف بھارتی فوجی نے جوش غضب میں حواس باختہ ہو کر مشین گن کا فائر کھول کر شاہینوں کو وہاں اپنی موجودگی کا ثبوت فراہم کر دیا۔ اس مرتبہ شاہین جہاز ایک دوسرے کے تعاقب میں آئے اور ہمارے گردا گرد ہمیں گھیرے میں لے لیے۔ بھارتی فوجیوں کی چیخوں سے آسمان بھی لرزنے لگا۔ اس سے بہتر موقع ہمیں اور کب مل سکتا تھا؟ ہم نے برستی گولیوں کے عین درمیان راستہ بنایا اور کوہنیوں کے بل نالے کے کنارے کے ساتھ گھسٹنے لگے۔ ہماری تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ کوہنیاں چھلنی ہونے لگی تھیں، لیکن ہم تیزی سے دور ہی دور نکلتے چلے جا رہے تھے۔ بھارتی ایئر فورس نے بھی شاید اپنی بری افواج کو مروانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ 10 منٹ تک ہونے والی اس زندگی موت کے کھیل میں کسی بھارتی جہاز نے مداخلت نہ کی۔ ان کا حوصلہ ہی نہ پڑا اور جب یہ شاہین اپنا ایمونیشن ختم کر کے لوٹنے لگے تو پٹھان کوٹ کی طرف سے بھارتی مگ طیاروں کی ایک فارمیشن اس طرف اڑ کر آتی نظر آئی، لیکن اب وہ سوائے اپنے سورماؤں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے تھے۔ شام کی آمد تھی جب ہم اس پہاڑی ندی نالے اور اونچی نیچی گھاس سے اٹے ہوئے علاقے میں میلوں تک پھیلے گھاس کے جنگل میں چلتے جا رہے تھے۔ ہمارے پاس صرف ایک کمپاس بچی تھی جس کی مدد سے ہم اپنی سمت درست رکھ سکتے تھے۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ سرحد یہاں سے کتنی دور ہے اور ہم واقعی پاکستان کی طرف جا رہے ہیں یا واپسی بھارت میں۔ گھاس کے اس جنگل میں دشمن بکھلائے ہوئے وحشی درندوں کی طرح ہم پر گولیوں کا مینہ برسا رہا تھا۔ سرحدی علاقہ اور پھر پاکستان ایئر فورس کی دہشت کی وجہ سے اب تک کسی جہاز یا ہیلی کاپٹر نے ہمارے سروں پر آگ برسانے کا
کا حوصلہ نہیں کیا تھا۔ سورج اب پاکستان کی سمت دریائے راوی میں اتر رہا تھا اور میرے 6 ساتھی اپنی خراشوں بھرے جسم اور زخمی دلوں کے ساتھ اپنی سرحد کی طرف پسپائی اختیار کر رہے تھے۔ ہمارے سروں پر سے اب ہیوی توپ خانے کے چلائے گئے گولے سرحد کے دونوں اطراف پرواز کرتے جا رہے تھے جب اچانک ہی ایک گولہ ہم سے بمشکل 10 گز دور گرا اور زوردار دھماکے کی آواز سے پھٹا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں فضا میں کئی فٹ اوپر اچھلا اور پھر زمین پر آن گرا۔ میرے حواس بجا تھے۔ فوجی تربیت کے مطابق میں نے دونوں ہاتھ اپنی کانوں کے گرد جمائے اور زمین بوس ہو گیا۔ زمین بوس ہونے کا یہ عمل اختیاری ہرگز نہیں تھا۔ محض چند سیکنڈ بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں اپنی مرضی سے زمین پر نہیں لیٹا ہوا بلکہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ میری پتلون اور قمیض بائیں طرف سے خون میں بھیگ رہی تھی۔ خیریت گزری کہ سینہ، ہاتھ اور منہ محفوظ تھے۔ محض 2-3 منٹ بعد ہی میں اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ اپنے پہلو سے لٹکتی بوتل کھول کر میں نے چند گھونٹ حلق میں انڈیلے تو قدرے سکون نصیب ہوا۔ اچانک ہی میری داہنی طرف کسی نے آہستہ سے سر کہا۔ میں نے بڑی ہمت کر کے گردن گھمائی۔ میرا حوالدار گھسٹتا ہوا میری سمت آ رہا تھا۔ اس کا منہ بری طرح زخمی تھا، ہیلمٹ اس کے سر پر نہیں تھا اور چہرے پر سوائے خون کے اور کچھ دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ وہ بیچارہ اپنے سر کی قبر گیری کو دیوانہ وار میری طرف لپک رہا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ کے زخم کا جائزہ لیا اور اسے اپنے خون سے بری اپنی فیلڈ پٹی کھول کر اس پر باندھی، پھر اپنے حوالدار کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے ماتھے سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے منہ پر پانی کی بوتل سے پانی ٹپکایا۔ حلق میں پانی بھی اس کے لیے باعث تکلیف تھا لیکن اس سے اس کے اوسان قدرے بحال ہو گئے۔ سب سے پہلے میں نے اس کی فیلڈ پٹی سے اس کے چہرے پر پھیلا خون صاف کیا، پھر پٹی اس کے سر پر باندھ دی۔ ہم دونوں ہمت کر کے اٹھے کہ باقی ساتھیوں کی خیریت دریافت کریں۔ میرا دل اس احساس سے ڈوبنے لگا تھا کہ ابھی تک کسی کے کراہنے کی آواز بھی ہم نے نہیں سنی تھی۔ ہمارے ساتھی مل گئے لیکن سب شہید ہو چکے تھے۔ موت نے کیا وقت چنا تھا ان کے لیے۔ جب ہم بظاہر محفوظ ہو کر اپنی سرحد کے نزدیک پہنچ چکے تھے تو موت نے انہیں آ لیا۔ ہم نے ایک ایک کو جھنجھوڑ کر جگانا چاہا۔ جھک کر ان کے دلوں کی دھڑکنیں سننے لگے اور کوشش میں ناکام ہوئے۔ ان کی نبضیں دیوانوں کی طرح ٹٹولتے رہے لیکن وہ نہ جاگے، گہری نیند سو گئے۔ خود میری یہ حالت تھی کہ اب زمین سے قدم اٹھانا دوبر ہو رہا تھا۔ میرے پیٹ میں مسلسل ایک آگ پھیل رہی تھی، پھر یہ آگ میرے خون میں شامل ہو کر میری رگوں میں اترنے لگی۔ میرے بدن کا رواں سلگ رہا تھا۔ کوئی نادیدہ طاقت بڑی بے رحمی سے میرے دل کو مٹھی میں بھینچ کر میری جان لے رہی تھی۔ ہم دونوں میں سے کسی کے لیے اتنا بھی ممکن نہیں تھا کہ شہیدوں کے ہتھیار اٹھا سکیں۔ ہم نے ان کے بازوؤں سے لپٹے، ان کے نام اور کمپنی کے نمبر الگ کر کے اپنی جیبوں میں ڈال لیے۔ لہو برساتی آنکھوں سے ہم نے اپنے ہاتھ آسمان کی سمت پھیلا کر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور پاکستان کی سمت گھسٹنے لگے۔ چلتے چلتے میں ڈگمگانے لگا تو میرا حوالدار جو خود بری طرح زخمی تھا مجھے سہارا دے کر بٹھا دیتا۔ صبح تک یہ سفر کیسے کٹا بڑی لمبی کہانی ہے، بس یہ جانیے کہ ابھی ان آنکھوں نے اپنی ذلت کے آخری مناظر دیکھنے تھے کہ کھلی رہیں اور الگ صبح جب ہم پاکستانی رینجرز کے نرگے میں پہنچے تو اس احساس کے ساتھ ہی کہ یہ اپنے لوگ ہیں بے ہوش ہو گئے۔ مجھے ہوش ایک فیلڈ ہسپتال میں آیا۔ جنگ اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی۔ میرے پیٹ پر 21 ٹانکے لگے تھے اور ٹانگ پر 13۔ میرے واحد ساتھی زندہ کو وہ لوگ پیچھے آرمی ہسپتال میں لے گئے تھے کیونکہ اس کے زخم میں انفیکشن ہو گیا تھا۔ لڑائی کے باقی ایام میں نے ہسپتال کی چارپائی پر کروٹیں بدلتے گزارے۔ ہر لمحے میرا دل چاہتا تھا کہ اڑ کر وہیں پہنچ جاؤں جہاں میرے سربلند ساتھیوں نے جانے آفرین کو سونپی۔ میں تڑپتا رہا کہ اپنے ساتھیوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دشمن سے لوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکا۔ اس مہم کے بارے پاک فضائیہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا، گرفتاری یقینی تھی لیکن کوئی آسانی سے گرفتار نہیں ہوا۔ وہ اپنی آخری سانس یا اپنی آخری گولی تک لڑتے رہے۔ کئی سنگینوں سے شہید کیے گئے اور کچھ گرفتار ہو گئے جو تلاش نہ کیے جا سکے۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول اور پاکستان واپس آنے کی کوشش کی۔ انہوں نے گنے، مکئی، یہاں تک کہ گھاس کھا کر گزارا کیا۔ کچھ وطن اپنے واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انسانی جدوجہد بے مثال تھی مگر افسوس یہ مار کا جنگ نہ تھا۔ یہ تھی اس دہشت ناک آپریشن کی مختصر سی رودات جس کا سامنا مجھے فوجی زندگی کی ابتدا ہی میں کرنا پڑا۔ اس حادثے نے مجھے کندن بنا دیا تھا۔ جب لڑائی کے خاتمے پر قریباً 1 ماہ بعد میں روح بے صحت ہو کر اپنے سینے پر ستارہ جرت سجائے گھر پہنچا تو جہاں میرا سر فخر سے بلند تھا وہاں میرے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ بھی تھی۔ بدستور
جاری تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑائی صرف اس لیے شروع ہوئی تھی کہ میرے شیر دل کمانڈوز دشمن کی سرزمین پر سسک کر اپنے ملک کے لیے جان دے دیں اور ہم ان کا مشن ادھورا چھوڑ کر دشمن سے بغل گیر ہونا شروع ہو جائیں۔ 1965 سے لے کر 1971 تک کا زمانہ ایک خواب کی طرح یاد ہے۔ بس ایک ہی آرزو ہوتی تھی دل میں کہ اپنے ان ساتھیوں کے سامنے روزے قیامت شرمندہ نہ ہونا پڑے جنہوں نے اس مقصد مشن میں اپنے جانیں نچھاور کی تھی۔ 1970 کے آغاز میں خصوصی انٹیلیجنس کورس پاس کرنے کے بعد میری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ مجھے وردی میں بھی اور بغیر وردی کے بھی دونوں صورتوں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ میری کارگزاری بہت شاندار تھی۔ ساتھیوں کی شہادت نے جو الاؤ میرے اندر روشن کر دیا تھا اس نے مجھے کبھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ یہ جان کر ٹریننگ کی عذاب ناکیاں ہنس کر جھیل گیا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب اپنے دل کے سارے ارمان نکال لوں گا۔ اور آج جب میں ڈھاکہ پہنچا تو سوچ رہا تھا کہ خدایا کس امتحان میں ڈال دیا ہے تو نے، میں یہاں ہندو سے لڑنے آیا ہوں یا اپنے مسلمان بنگالی بھائیوں سے؟ روزانہ کوئی نہ کوئی پریشان کن خبر مل جاتی تھی۔ آج فلاں جگہ مفتی بانی نے محب وطن پاکستانیوں پر حملہ کیا، آج فلاں جگہ دشمن کی سازش پکڑی گئی۔ یہ خبریں جب گردش کرتی ہمارے میس میں پہنچتی تو ہم دل مسوس کر رہ جاتے۔ ہمیں سختی سے اپنے بارکوں تک محدود رہنے کا حکم ملا تھا۔ چھاؤنی سے باہر ہم اپنی ذاتی حیثیت سے جاتے تھے، پاکستانی فوج کے افسر کی حیثیت سے تو ہم خود کو باہر متعارف ہی نہیں کروا سکتے تھے۔ ضرورت سے زیادہ احتیاط بھی بسا اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ میں سیاسی آدمی نہیں کہ حالات پر تبصرہ کرنے کے مخصوص منافقانہ انداز سے آپ کے سامنے ان حالات کا تجزیہ پیش کروں، لیکن ایک بات کہنے میں مجھے رکاوٹ نہیں کہ ہم نے مشرقی پاکستان میں جو کام بہت بعد میں شروع کیا وہ کچھ عرصہ پہلے شروع کر دیتے تو عین ممکن ہے کہ حالات اتنی سنگین نوعیت اختیار نہ کرتے۔ بہرحال اس کا فیصلہ تو مستقبل کا مورخ کرے گا کہ کس نے کہاں اور کتنی غلطی کی۔ ڈھاکہ پہنچنے کے چند ہی روز بعد مجھے اپنی خصوصی ڈیوٹی سنبھالنے کا حکم مل گیا۔ میرے لیے یہ حکم نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھا۔ سارا دن چھاؤنی میں بیٹھ کر الٹی سیدھی خبریں سن کر کڑتے رہتے تھے۔ میدان عمل میں اتر کر دشمن سے دو ہاتھ کرنا بدرجہ بہتر اور میرا مشن بھی تھا۔ ہمیں ڈھاکہ شہر میں اپنا خفیہ آفس قائم کر کے حالات پر نظر رکھنی تھی، کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق دشمن نے اپنی تربیت یافتہ ایجنٹ عورتیں اور مرد بہت پہلے سے یہاں داخل کر رکھے تھے۔ بھارتی انٹیلیجنس راہ کی تربیت یافتہ عورتیں تو اپنے فن میں یکتائے روزگار تھیں۔ اعلیٰ طبقے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا، بڑے اور اہم مناصب پر فائز افسران سے مراسم استوار کر کے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کرنا اور انہیں سرحد پار پہنچانا ان کی ڈیوٹی تھی۔ اس سلسلے میں بھارتی انٹیلیجنس کی خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اسے اپنے کام کے لیے بہت سے مقامی غدار میسر آ گئے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف خود دشمن کے اعلیٰ کار تھے بلکہ معصوم اور بولے بالے ذہنوں کو زہریلے پراپیگنڈے سے مسموم کر کے انہیں ورگلاتے اور اپنے گناونے مقاصد کے لیے بروئے کار لاتے تھے۔ بہت سی بنگالی لڑکیاں اور لڑکے ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان میں سے زیادہ تعداد ان کی تھی جن کے والدین عوامی لیگ ذہن رکھتے تھے یا پھر جو ہندو تھے۔ بعض اپنی مرضی سے، بعض ورگلائے جانے پر اور کچھ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس گناونے دھندے میں ملوث تھے۔ ہم مسلمان تھے، ہمارا ایمان تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے افسران نے ہمیں یہی بتایا تھا۔ ہمارے بھائیوں کو ورگلایا گیا ہے، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ زیادتی بھی کریں تو ہمیں خاموشی اختیار کرنا تھی۔ میرے علم میں متعدد ایسے واقعات آ چکے تھے۔ بعض مقامات پر پاکستانی فوج کے جوانوں کو تیش دلانے کے لیے گالیاں دی گئیں، لیکن یہ لوگ خاموش رہے۔ انہیں برا بھلا کہا جاتا تو اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے۔ اپنے ہی بھائی بندوں کے بہیمانہ قتل کے مناظر دے کر ان کے دل خون کے آنسو ضرور روتے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ضوابط نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ جو لوگ راہ کے لیے کام کر رہے تھے ان کے ماتھے پر کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا، نہ ہی وہ باوردی لوگ تھے۔ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے یہ معصوم اور بولے بالے بنگالی جب ہمیں ملتے تو یہی دکھائی پڑتا تھا کہ وہ ہم سب ہمارے اپنے ہیں۔ وہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے مر جانے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، ہمارے حوصلے بلند کرتے رہتے تھے۔ ان کے منہ میں موجود رام رام کی مالا تو ہمیں سنائی دے جاتی تھی، لیکن ان کی بغلوں میں چھپے خنجر ہمیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ یہ ایسے معصوم درندے تھے جو ذرا موقع ملنے پر زہر میں بجھے ان خنجروں کو فوراً اپنی بغل سے نکالتے اور اپنے ہم وطنوں کی پیٹھ میں گھونپ دیتے۔ بنیادی طور پر میری یہی ڈیوٹی تھی کہ میں ایسے موذیوں پر کڑی نظر رکھوں، ان کو تلاش کروں، پاتال سے نکالوں اور کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ میں نے اس کام کی خصوصی تربیت حاصل کی تھی۔ میں یوں بھی پیشہ ور
کمانڈو تھا۔ مغربی پاکستان کے بیشتر سرحدی علاقوں میں ایسی کئی خطرناک مہمات انجام دے چکا تھا۔ مجھے نامساعد حالات میں اپنے ذہن کو بیدار رکھ کر، اپنے حواس کو بحال رکھ کر کام کرنے کا ڈنگ آتا تھا، لیکن اس روز جب ڈھاکہ شہر کے راجر باغ پولیس لائن کے نزدیک قائم شدہ اپنے خفیہ آفس کی طرف جیپ ڈرائیو کرتا جا رہا تھا تو مجھے رہ کر یہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ اس ماحول میں جہاں سارے اپنے ہیں، اپنوں کے بیس میں چھپے غیروں کے اعلیٰ کاروں کو میں کیسے شناخت کروں گا۔ میں سول کپڑوں میں ملبوس آرمی کی جیپ چلاتے ہوئے اکیلا ہی اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ شام ڈھاکہ کی سڑکوں پر دبے قدموں اترنے لگی۔ شام اترنے پر ایک خاموش اور پراسرار سی ہوا، جس میں یہاں کی مٹی کی مخصوص بھاس گندی ہوتی ہے، ہولے ہولے پورب سے پچھم کی طرف رینگ رہی تھی۔ گزشتہ 3-4 روز سے وقفے سے ہونے والی بارش اب تھم چکی تھی، لیکن آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ڈھاکہ پر وحشت و بربریت کے سائے روز بروز گہرے ہو رہے تھے۔ سرے شام ہی لوگ کاروباری زندگی سمیٹ کر گھروں میں دبک جاتے تھے اور تقریب کار سڑکوں پر نکل آتے تھے۔ ہمیں ان دنوں خصوصی ہدایت جاری کی جاتی تھی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم اشد ضرورت کے بغیر شام ڈلنے کے بعد بلا وجہ اپنے ٹھکانوں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ اکا دکا جوان پر گھات لگا کر حملوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی ایسے احکامات اور احتیاطوں کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ یوں بھی میری ڈیوٹی تو سول تھی، میں بدی میں تو ہوتا نہیں تھا، اسی لیے شاید میں نے لاشعوری طور پر خود کو ان احکامات سے مستثنی جاننا شروع کر دیا تھا۔ میں جس سڑک پر جیپ چلاتا جا رہا تھا، وہاں سڑک کے دونوں اطراف پام کے گھنے درختوں کے سوا اور دور دور تک کوئی ذی روح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بادل گھنے ہونے کی وجہ سے اندھیرا معمول سے زیادہ تھا، اسی لیے میں نے ہیڈ لائٹس روشن کر دی تھی۔ سڑک دور دور تک ویران تھی۔ اچانک مجھے سنبھل کر بیٹھنا پڑا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی اب ایک لڑکی پر منعکس ہو رہی تھی۔ میں نے ونڈ اسکرین میں مکمل انہماک سے نظریں جمائیں۔ سامنے سڑک کے عین درمیان ایک لڑکی دونوں ہاتھ مدد کے انداز میں اوپر اٹھائے مجھے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سڑک کے درمیان اس طرح اچانک ایک لڑکی کا سامنے آ جانا حادثہ ہی کہلا سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ حادثہ بعد میں میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ بنا، لیکن تب میں نے اپنی تربیت کے مطابق فوراً ہی سوچا تھا کہ میں کسی سازش کا نشانہ بننے والا ہوں۔ ان دنوں پاکستانی فوج کے اکا دکا افسروں اور جوانوں کو گھیر کر ان پر حملہ کرنا مکتی باہنی کے تربیت یافتہ درندوں کا دل پسند مشغلہ تھا۔ مجھے ان لوگوں کے ذرائع اطلاعات کے متعلق بھی خوش فہمی نہیں تھی۔ آخر یہی بنگالی ہمارے ساتھ کام کرتے تھے۔ کسی کو ثبوت کے بغیر غدار کہنا یا اس پر شک کرنا ہمارے اصولوں کے خلاف تھا، اور یہ لوگ بھی اپنے ماتھے پر غداری کا لیبل سجا کر کام نہیں کرتے تھے۔ یہ الگ بات کہ اپنی سی کر گزرنے سے کبھی چوکتے بھی نہیں تھے۔ میری خدمات کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ میں ان کا اولین شکار بنتا۔ عین ممکن تھا کہ کسی آستین کے سانپ نے تقریب کاروں کو مطلع کر دیا ہو کہ میں اکیلا اس سڑک سے گزروں گا، اور ان کے لیے ایک خاصی کارآمد اطلاع تھی۔ مجھ ایسے فوجی کو نکل جانے کا موقع دے کر غالباً وہ کفران نعمت کے مرتکب ہونا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ بھلے لڑکی کو جیپ کے پہیوں تلے کچل ڈالوں، لیکن مجھے نکل جانا چاہیے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں بہرحال ایک مسلمان ملک کی فوج کا سپاہی تھا۔ میری غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک بے یار و مددگار عورت کو، جس نے عین ممکن ہے کہ واقعی مصیبت زدہ ہونے کی وجہ سے مجھے روکنا چاہا ہو، اس طرح چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ ڈیش بورڈ میں رکھا پستول میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پستول ہمہ وقت فائر کرنے کے لیے تیاری کی حالت میں رہتا تھا۔ لڑکی کے بالکل قریب آنے پر میں نے زور سے بریک لگائے۔ پستول میرے بائیں ہاتھ میں تھا اور لڑکی دائیں طرف کھڑی تھی۔ خدا کے لیے میری مدد کیجیے، اس نے میرے کسی استفسار کے بغیر بڑے ملتجی لہجے میں کہا۔ میری آنکھیں بیک وقت لڑکی اور ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے تربیت کے مطابق بریک لگانے کے صرف چند سیکنڈ بعد ہی سڑک کے چاروں اطراف خطرے کی بو سونگھنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ بیٹھ جاؤ، راستے میں بات کریں گے۔ میں نے انجن بند نہیں کیا تھا اور بات کہنے کا انداز ایسا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو میں ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالوں گا اور جیپ کو بھگا کر لے جاؤں گا۔ شکریہ، لڑکی نے کہا جیسے اسے اسی بات کی توقع تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ قریباً بھاگ کر بونٹ کے آگے سے چکر لگا کر میرے بائیں ہاتھ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی میں نے فوراً سٹیئرنگ گھمایا اور جیپ کو اسی راستے پر بھگانے لگا جدھر سے میں آ رہا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے لڑکی کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے کی کیفیت چند لمحے کے لیے ضرور بدلی تھی، پھر وہ نارمل ہو گئی۔ یہ صورتحال قدرتی بھی ہو سکتی تھی یا پھر اس کی توقعات کے برعکس ان کے جال سے نکل گیا تھا۔ جو بھی تھا، اب بھی میں کسی فیصلے پر پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بطور احتیاط یہ راستہ چھوڑ دیا تھا اور ایک ذیلی سڑک سے لمبا چکر کاٹ کر اپنی منزل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرا یہ قدم 100% احتیاطی تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر صورتحال وہ ہے جس کی توقع تقریب کاروں
ہتھیاروں سے کی جا سکتی ہے تو میں ان کے لیے تارنے والا بن جاؤں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اپنے سامنے شیشے پر نظریں جماتے ہوئے اسے دیکھے بغیر پوچھا۔ عظما، اس نے جواب دیتے ہوئے گردن میری طرف موڑ لی تھی۔ کیا بات ہے، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے ایک اور مڑتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیے وہ بات نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ شاید آرمی آفیسر ہیں، اس لیے اس نے بڑا نفسیاتی حربہ آزمایا۔ شاید اسے یہ شک تھا کہ میں اسے مشکوک سمجھ رہا ہوں۔ ان حالات میں ہم دونوں کی سوچ ٹھیک تھی، لیکن اسے شاید میری سوچ سے الجھن ہو رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہارا اندازہ ٹھیک ہے، میں پاکستان آرمی سے ہوں، میں نے دانستہ انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اسے احساس تھا کہ میں جان بوجھ کر انجان بن رہا ہوں، لیکن اس نے مجھے جتلایا نہیں۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میرا مطلب تھا کہ آپ شاید مجھے بھی کوئی گمراہ بنگالی لڑکی سمجھے۔ اس نے اب زو میں نے بات کی، جب تک آپ کچھ بتائیں گی نہیں میں کیسے کوئی رائے قائم کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی بات کا برہم رکھتے ہوئے کہا، میں ایڈن کالج میں BA کی اسٹوڈنٹ ہوں، ادھر ہم لوگ پکنک منانے آئے تھے، میں اور میری سہیلیاں، ان کے دوست بھی ہمارے ساتھ تھے، بہت بدتمیز لوگ تھے وہ۔ اس نے روحانسی ہو کر کہا، بات نامکمل چھوڑ کر شاید وہ اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے خود اسے مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا، ابھی تک اس کی طرف نظر بھر کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ کی تھی۔ بادل گہرے اور نیچے ہونے لگے تھے جو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کسی بھی لمحے بارش آئی کہ آئی۔ میں چاہتا تھا کہ بارش کے آغاز سے پہلے اس سے جان چھڑا لوں، ورنہ زیادہ دیر لگتی۔ یہاں بارش گزشتہ چند دنوں سے اتنی تیز ہوتی تھی کہ اس میں ڈرائیونگ کرنا خاصا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا، اچانک بڑے بڑے اولے گرنا شروع ہو گئے، اس کے ساتھ ہی لڑکی نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میرے خدایا، میں نے سوچا میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اس حالت میں اسے میرے ساتھ دیکھ کر کوئی کچھ بھی رائے قائم کر سکتا ہے۔ سڑک ویران تھی، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ دیر تک یہ صورتحال رہے۔ میں نے جیپ سڑک کے کنارے ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑی کر لی، کیونکہ جیپ کے دروازے نہ ہونے کے سبب بارش بڑی تیزی سے کھلے دروازوں سے حملہ آور ہونے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ خیال کیجئے، جانے میرے منہ سے یہ دو فکرے کیسے ادا ہوئے تھے؟ مجھے تو بولنے کی ہمت ہی نہ ہو رہی تھی۔ اوہ سوری، اس نے آنسوؤں سے رندے گلے سے کہا۔ میں نے اپنی سیٹ کے پیچھے رکھے جیپ کے دروازے اٹھائے اور اندر بیٹھے بیٹھے پہلے اس سائیڈ والا پھر اپنی سائیڈ والا دروازہ فٹ کر دیا۔ اچانک بادل اتنی زور سے گرجا کہ لڑکی سہم کر رہ گئی اور اس نے گھبراہٹ میں بڑی مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا۔ میں نے اس کی طرف گردن موڑی اور پہلی ہی نظر میں محبت کی وینس نے میرے دل میں بالا اتار دیا۔ خدا کی پناہ، کیا آنکھیں تھی وہ! جیسے کسی نے پڑھ کر مجھ پر جیسے پسوں پھونک دیا ہو۔ باہر دم بدم برستا ساون جیسے ٹپ ٹپ کرتا ان جھیل سی آنکھوں میں اتر آیا ہو۔ میں ان لمحوں میں مکمل اس ساحرہ کی آنکھوں کی گرفت میں تھا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے چند لمحے اور اسی کیفیت میں گزرے تو میرا بدن پتھر کا ہو جائے گا۔ اسے بھی شاید اپنی بدحواسی کا احساس ہو گیا تھا۔ عظما نے فوراً میری کلائی سے ہاتھ الگ کر لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کلائی کے اس حصے میں انگارے اتر آئے ہوں جو آہستہ آہستہ اب میرے سارے بدن میں رینگنے لگے تھے۔ میں ابھی سحر زدگی کے عالم میں ہی تھا جب اس کی آواز مجھے سنائی دی۔ اگر آپ نہ آ جاتے تو نہ جانے آج پھر اس کی آواز برا گئی۔ کوئی بات نہیں، زندگی میں ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے کبھی کبھی، میں نے فوجیوں والی بات ہمت کر کے کہہ دی۔ آپ کا شکریہ۔ اس نے چند لمحوں میں اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا۔ میں بظاہر ونڈ سکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، لیکن چوری چوری کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ لیتا۔ یہ الگ بات کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے چوری چوری دیکھ رہے تھے۔ جانے کون سی شبھ گھڑی تھی جب گہری آنکھوں والی عظما اس طرح چوری چوری چپکے میرے نہاں خانہ دل میں اتر گئی۔ میرے دل کا آنگن تو کب کا سونا تھا۔ اس سونے آنگن کو جس مہمان کا انتظار تھا، آج وہی مہمان محبت کی پاروتی دیوی کے سما حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس، بڑے کروفر سے، بڑے ٹھاٹ سے اور پورے اعتماد کے ساتھ اس سونے آنگن میں براجمان ہو گئی۔ محبت کا پہلا تجربہ کتنا وحشت ناک ہوتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر پائیں گے جو اس راہ پرخار کے سفر پر آبلا پا نکلے ہوں۔ ان امر لمحات میں جب ڈھاکہ کے آسمانوں پر سیاہ بدلیاں جھوم جھوم کر ناچ رہی تھیں اور ان کی اوٹ میں چمکتی کڑکتی رات کسی بھی لمحے کار زارے حیات کو نیست و نابود کر دینے پر تلی تھی، اب عظما نے بنگالی کا روایتی سحر پھونک کر مجھے اپنی سیاہ زلفوں کا اسیر بنا لیا۔ موسلا دھار بارش نے زور پکڑ لیا۔ تقریباً 10 منٹ تک ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو چوری چپے دیکھتے رہے۔ اس دوران متعدد مرتبہ میں نے عظما کی اور عظما نے میری چوری پکڑی۔ ہمارے درمیان ان لمحات میں صرف ایک دو فکرے کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس نے میرا نام پوچھا تھا اور میں نے بتا دیا، اور بس۔ اس کے علاوہ ہم دونوں کے پاس کہنے کے لیے شاید اور تھا ہی نہیں۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، بدلیاں پھٹ رہی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان
پائندہ باد۔